بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد باب التولیہ والاشراق والمرابحہ۔ گزشتہ اسباق میں عام بیع کی تفصیلات کا تذکرہ تھا جس پر اکثر عمل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بیع کی کچھ مخصوص قسمیں بھی ہیں جن کے مستقل نام ہیں، ان میں بعض جائز ہیں، بعض ناجائز ہیں، بعض ناجائز ہونے کے باوجود بھی صحیح ہے، پیچھے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ بیع حاضر للبادی، بیع الرکبان وغیرہ کے اس میں تو جائز بیوع کے اندر تولیہ، اشراق، مرابحہ، محاططہ، جسے بیع وضیعہ بھی کہتے ہیں، واو اور ضاد کے ساتھ، وہ داخل ہے کہ بیع تولیہ کسے کہتے ہیں؟ بیع تولیہ اسے کہتے ہیں کہ خریدار یعنی مشتری مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد وہ چیز جس پرائز میں اور جس قیمت میں اس نے خریدی ہے اسی قیمت خرید میں دوسرے کو فروخت کر دے، اور یہاں پر وہ جس کو بیچ رہا ہے اس کے سامنے قیمت کا تذکرہ نہ کرے، یا خریدار یہ کہے ولیتک ھذا العقد، میں نے تم کو اس عقد کا، اس معاملے کا ذمہ دار بنایا، یعنی یہ عقد تمہارے حوالے کیا، تو اسے بیع تولیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے اشترى شیئا ثم قال لعالم بالثمن ولیتک ھذا العقد فقبل لزمہ مثل الثمن۔ تو ایسی صورت میں اب ثمن کا مثل، جس قیمت میں، جس ثمن میں اس مشتری نے خریدا تھا، اب یہ اس کے پاس سے جو لے رہا ہے وہ اسی ثمن کا مثل جو ہے اس مشتری کو، جو ابھی بائع ہیں یہاں پر، اس کو دے دے۔ وَهُوَ بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ وَتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ۔ کہتے ہیں کہ یہ عام بیع کی طرح ہے، شرائط بھی اس کے وہی ہوگے اور اس کے احکام وغیرہ بھی وہی ہوگے، لیکن لا يحتاج الى ذکر الثمن، لیکن بیع تولیہ کے اندر ثمن کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے، ثمن کا ذکر جو ہے ضروری نہیں ہے بیع تولیہ میں۔ وَلَوْ حَتَّ عَنِ الْمُوَلِّ بَعْضُ الثَّمَنِ إِنْ حَتَّ عَنِ الْمُوَلَّ۔ کہتے ہیں کہ اس مشتری نے جس کے پاس سے خریدا تھا اس نے کچھ قیمت کم کر دی، تو وہی قیمت یہ مشتری جس کو بیچ رہا ہے مولا، اس میں بھی اتنی قیمت کم ہو جائے گی، اتنا پرائز جو ہے گھٹ جائے گا، اتنا پرائز اس میں گھٹ جائیں گے۔ دوسری بیع ہے بیع اشراق۔ والاشراق فی بعضہ کالتولیۃ فی کلہ ان بین البعض ولو اطلق صح وکان مناصفۃ وقیل لا۔ کہتے ہیں کہ بیع اشراق جو ہے یہ بھی بیع تولیہ کی طرح ہی ہے، اتنا فرق ہے کہ اس کا تعلق مبیع کے ایک حصے سے ہے، پورے مبیع سے نہیں ہے، پورے مبیع سے نہیں۔ مثلا پہلا خریدار دوسرے سے کہے گا میں نے نصف قیمت کے مقابلے میں تم کو اس عقد کے نصف میں شریک کر لیا، اس میں حصے کا تعین ضروری ہے، آدھا، تہائی، 1/3، 2/3 وغیرہ جو بھی ہے، اگر تعین نہ ہو تو پھر یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا میں نے بعض عقد میں تم کو شریک کر لیا، اتنا کہہ دیا، تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔
مطلق کہہ دے تب بھی صحیح ہے، نصف پر اسے محمول کریں گے 50-50 پر. میں نے تم کو اس عقد میں شریک کر لیا، اتنا کہنا کافی ہے. بعض عقد کہنا کافی نہیں ہے، پھر وہ پورا عقد ہی صحیح نہیں ہوگا. بہرحال یہ بیع اشراک ہے. والاشراک فی بعضی، ایک حصے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ان بین البعض ولو اطلق الصح وکان مناصفۃ، اس کو نصف پر محمول کریں گے. بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، یہ عقد ہی صحیح نہیں ہوگا، قیل سے ہے. لیکن بہرحال تیسری قسم ہے بیع مرابحہ. ویصح بیع المرابحہ بأن یشتری ب100 ثم یقول بعتک بما اشتریت وربحی درہم لکل 10 او ربحی دہیازدہ. کہتے ہیں بیع مرابحہ کہ مشتری مبیع پر قبضہ کر لینے کے بعد وہ چیز جتنی قیمت میں اس نے خریدی ہے متعین نفع کے ساتھ قیمت خرید میں ہی اس کو فروخت کر دے، متعین نفع کے ساتھ، تو اسے بیع مرابحہ کہیں گے. مثلا مشتری کہے کہ میں نے یہ گاڑی تم کو قیمت خرید یعنی جتنی پرائز میں نے خریدی ہے اس پر 10% پروفٹ کے ساتھ 10% پروفٹ کے ساتھ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا. تو قیمت خرید کے ساتھ متعین نفع 10% نفع بھی اس نے بتا دیا، تو یہ جائز ہے. ہاں اتنی شرط ہے کہ نفع قیمت کی جنس سے ہونا چاہیے، ثمن کی جنس سے ہونا چاہیے. ثمن کی جنس سے نہ ہو، نفع قیمت کی جنس سے نہ ہو تب بھی جائز ہے، لیکن ہو تو اچھا ہے. جی جیسے خریدار نے ایک گاڑی 1 لاکھ میں خریدی اور 10% پر بطور مرابحہ اسے بیچ دیا، تو اب یہ 1,10,000 اس کی قیمت ہوگی. 1,10,000 تو یہ ہو گیا بیع مرابحہ. والمحاطہ چوتھی صورت ہے بیع محاطہ، وضیعہ بھی اسے کہتے ہیں. کبعت بما اشتریت وحط دہیازدہ ویحط من کل 11 واحد وقیل من کل 10. کہتے ہیں کہ مشتری قبضے کے بعد قیمت خرید میں متعین کمی کے ساتھ کوئی چیز فروخت کرے تو اسے بیع محاطہ کہتے ہیں. محاطہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ گاڑی جتنی قیمت میں خریدی تھی 10% نقصان اور کمی کے ساتھ تم کو بیچ رہا ہوں، تم کو بیچ دیا. مثلا 1 لاکھ میں خریدی تھی، اب 90,000 بیچ رہے ہو. یہ بیع مرابحہ کے بالکل برعکس ہے، محاطہ، بیع محاطہ. یہ چاروں قسم کی بیع، تولیہ ہو، اشراک ہو، مرابحہ ہے، محاطہ ہے، چاروں بیع جائز ہے. ان میں عقد بیع کے تمام ارکان اور شرائط بھی پائے جا رہے ہیں، تو یہ چاروں بیع جائز ہے. صحیح بخاری میں آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی نوعیت کے اعتبار سے اونٹ بھی خریدا تھا. یہ عقد تولیہ ہے بظاہر. ان چاروں خرید و فروخت کے معاملات کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عاقدین پہلی قیمت سے یعنی مشتری نے جس قیمت میں خریدا ہے اس قیمت سے عقد کے وقت ہی واقف ہونا چاہیے. اگر دونوں یا کوئی ایک پہلی قیمت خرید سے ناواقف ہو تو بیع منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ عاقدین کو معقود علیہ کا علم نہیں ہے. اور یہ بیع کے معقود علیہ کے اہم شرائط میں سے پیچھے بات آ چکی ہے، تو بیع صحیح نہیں ہوگی. تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا قَالْ بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ وَلَوْ قَالْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ دَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ
اجرت القیال والدلال والحارس والقصار والرفاع والصباغ وقیمت الصبغ وسائر المؤن المرادتی للاسترباحی۔ فرما رہے ہیں دیکھیے عمومی طور پر آج کل یہ اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، اگر بائع مشتری سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس قیمت میں نے خریدا اسی میں تم کو فروخت کر دیا، تو اب اگر وہ گاڑی اس نے 1 لاکھ میں خریدی ہے تو 1 لاکھ روپیے میں ہی اسے بیچے گا وہ، ایسا بولنے کے بعد اس میں پھر دیگر مصارف وغیرہ اس میں شامل نہیں کر سکتا ورنہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس نے یہ کہا، جملہ بدل دیا بائع، اس نے کہا کہ بیتو بما قام علیہ، کہ مجھے جتنے میں پڑی اتنے میں تمہیں فروخت کر دیا، تو اس میں اب قیمت کے ساتھ ساتھ مان لو بمبئی میں گاڑی لی تھی اس نے 1 لاکھ میں، گاؤں میں منتقل ہوتے ہوتے اس میں ڈیزل فیول وغیرہ جو بھی ڈالا، وہ کچھ دوسرا کام اس میں کیا گاڑی میں، تو وہ حفاظت کی اجرت وغیرہ وہ تمام چیزیں اس میں داخل کر سکتا ہے۔ اجرت القیال اس میں بتایا نا کہ بھائی ناپنے کی اجرت، دلال کی اجرت، حارس دھوبی کی اجرت، رفو کرنے والے کی اجرت، کپڑے کا معاملہ ہے تو رنگ والے کی اجرت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو دونوں دیکھیں، دونوں میں فرق ہے کتنا، کہ ایک ہے کہ جتنے میں نے خریدا اسی میں فروخت کر رہا ہوں، تو پھر اب جتنے میں خرید رہا ہے اتنی میں ہی بیچنا پڑے گا، اور بما قام علیہ کا لفظ کہا کہ جتنے میں مجھے پڑی ہے اتنے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اب اس میں دیگر چیزیں بھی وہ لے سکتا ہے۔ وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ أَوْ كَالَ أَوْ حَمَلَ أَوْ تَطَوَّعَ بِهِ شَخْصٌ لَمْ تَدْخُلْ أُجْرَتُهُ، خود سے دھو دیا اس نے کپڑے کو، یا گیہوں لیا تھا خود سے وزن کیا یا اس کو اٹھایا، یا کسی شخص نے تطوعاً اس کی بغیر قیمت کی مدد کر دی، تو اب ان چیزوں کی اجرت بما قام علیہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وَلْيَعْلَمَ ثَمَنَهُ أَوْ مَا قَامَ بِهِ، دونوں ثمن کو جانے، وہی بتایا نا کہ یہ نقود و معاملات کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ثمن کو جانے، جتنے میں پڑی اس کو جانے، اگر دونوں میں سے ایک بھی ناواقف ہے بطل علی الصحیح، وَلْيُصَدَّقِ الْبَائِعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ،